اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی معلومات کے لیے یہ جو آج کل بینظیر انکم سپورٹ کے تحت یہ ورکشاپ ہو رہی ہیں 4 روزہ اور 5ویں روز ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ تھوڑی سی معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے NSER کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ٹیسٹ کیسے کوالیفائی کیا جائے۔ تو جہاں تک میں نے یہ ورکشاپ میں سیکھا ہے اور ٹیسٹ کے بعد جو میں نے مسائل سمجھیں کہ ہمارے ٹیچر حضرات کو کیا درپیش ہیں، تو امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کوالیفائڈ کیسے کریں ٹیسٹ۔ تو اس کے لیے جب آپ ورکشاپ کرتے ہیں تو کوشش کریں جو ہمارے ماسٹر ٹرینر ہوتے ہیں اور جو لیڈر ہوتے ہیں ورکشاپ کے، ان کی جو بھی باتیں، ان کی ہر ایک بات کو نوٹ کریں، غور سے سنیں، اور اس سے بڑھ کر جو آپ کو بتایا جاتا ہے تو وہ کوشش کریں غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، تو امید ہے کہ آپ وہ پھر آسانی سے کوالیفائی کر جائیں گے۔ تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچر حضرات اپنی مصروفیت کے باعث کبھی لیٹ پہنچتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، ان کے مسائل کا شکار ہیں ہم۔ تو بہرحال اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن میں آج جو آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں بھی اس چیز کا شکار ہوا ہوں، کیونکہ بعض اوقات میں لیٹ ہو جاتا تھا، بعض اوقات میں وہ کیا ہوتا تھا کہ جلدی پہنچ جاتا تھا، تو بعض اوقات اٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیسٹ ہے وہ کوالیفائی کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے کوالیفائی، وہ میں چند آپ کو ٹپ دوں گا، تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کے 90+ مارکس آئیں گے، 90% سے زیادہ آ جائیں گے، یعنی کہ 90% سے زیادہ نمبر آ جائیں گے۔ وہ کیسے آئیں گے ابھی میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، توجہ سے سننی ہے ورکشاپ، دھیان سے سننی ہے، پورا وقت دینا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں دے سکتے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ معلوماتی کتابچہ آپ کو دیتے ہیں، یہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ میں نے تقریباً سارا پڑھ لی ہے۔ تو اب اسیسمنٹ جو ہوتی ہے اس میں پاس کیسے ہونا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ اصل میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، پیپر کیسے آئیں گے، کوشچن کیسے آئیں گے، تو اسیسمنٹ کیسے پاس کرنی ہے۔ میں اور آپ سب نے اس کا حل تلاش کرنا ہے کہ اسیسمنٹ کیسے پاس کرنی ہے۔ یہ NSER جو ہے سروے ہو رہا ہے، اس سے پہلے کوالیفائی کرنے کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کوالیفائڈ کرنا پڑتا ہے، پاس کرنا پڑتا ہے، 70% نمبر لینے پڑتے ہیں۔ وہ کیسے لینے آپ کو میں ٹپ دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ٹپ کی طرف چلتے ہیں۔ تو کائنڈلی غور سے ویڈیو دیکھیں، توجہ سے سنیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے 100% نمبر آئیں گے۔ چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف اور ٹپ کی طرف اور کوشچن کی طرف۔ جی بالکل، NSER کا جو اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے لاسٹ میں، وہ کیسے ہم نے کوالیفائی کرنا ہے، تو سوالات کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں تو پہلا یہ جو کوشچن ہے، انومریشن کے دوران اگر کسی انومریٹر کو کوئی شخص یہ بتائے کہ اس کا گھر مارک ہونے سے رہ گیا ہے تو انومریٹر پہلے کس ایپ کے ذریعے اس کے گھرانے کو سروے میں شامل کرے گا۔ تو یہ آپشن ہے، سپورٹ ایپ کے ذریعے، انومریشن ایپ کے ذریعے، لسٹنگ ایپ کے ذریعے، مانیٹرنگ ایپ کے ذریعے اور سپروائزر ایپ کے ذریعے۔ تو نومینیٹر کیا کرے گا، لسٹنگ ایپ کے ذریعے کرے گا۔ تو دوسرا کوشچن، کم از کم ایک شادی شدہ افراد کی صورت میں شجرہ نسب بنانے کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کون سے رشتہ دار درکار ہوں گے۔ تو صرف ماں اور باپ، نمبر 2 پہ ہے صرف شریک حیات اور باپ، اور نمبر 3 پہ جو ہے شریک حیات باپ اور ماں۔ تو بالکل آگے چلتے ہیں جی۔ یہ جو کوشچن نمبر
3 है कलर्टरिंग, ठीक है, कलर्टरिंग को हल करने के लिए एनुमरेटर करेगा। ये नहीं कि कलर्टर जो होता है ये कैसे एक ही जगह पे ज़्यादा अगर वो जीपीएस पॉइंट जो हम लेते हैं, ठीक है, जगह का, तो वो कैसे हम करते हैं, वो दुरुस्त कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोबारा ये देखें जी, कम से कम एक CNIC लेगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो है जी बिल्कुल, कम से कम एक CNIC लेगा, क्लटर्ड घरानों के GPS पॉइंट लेगा, तो नई QR रसीदें देगा। तो ये दुरुस्त ऑप्शन जो है ये है क्लटर्ड घरानों का क्या करेगा जी, GPS पॉइंट लेगा, ठीक है। आगे नंबर 4 पे आ जाते हैं, घराने का सरबराह किसे मुकर्रर किया जाएगा। तो ये जो जब आप सर्वे करेंगे तो उसमें घराने का सरबराह जो है किसे मुकर्रर किया जाएगा। तो नंबर 1 पे है जिसे घराने के अफराद सरबराह मानते हूँ, नंबर 2 पे है घराने में सबसे उम्र सीधा शख्स, और नंबर 3 पे घराने में सबसे ज़्यादा कमाने वाला शख्स, नंबर जो लास्ट है 4 पे वालिद या वालदा। तो इसमें जो बेहतरीन सूटेबल है तो वो जिसे घराने के अफराद सरबराह मानते हों, लेकिन जो जब हम यहीं जाएंगे तो वो जो जिसको सरबराह मानेंगे वही करेंगे। तो नंबर 5 पे आ जाते हैं जी। नंबर 5 पे है, अगर जवाब दहिंदा अंगूठा लगाने से इनकार कर दे तो एनुमरेटर इंटरव्यू को मार्क करेगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप जाते हैं कहीं इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है, तो वहाँ जो जवाब देने वाला बंदा होता है तो वो इनकार कर देता है, जवाब देने से इनकार कर देता है। तो आप इस सूरत में क्या करेंगे। तो आप इस सूरत में जो बेहतरीन आप ये कह सकते हैं, घर, ये ऑप्शन जो होगा, घर पर कोई नहीं है, इंटरव्यू जारी है और इनकार इनमें से कोई नहीं। तो बेहतरीन जो मौजू है वो इनकार है, वो बंदा इनकार कर रहा है। तो नंबर 6 पे आ जाते हैं जी। नंबर 6 पे है, अगर एक शख्स हफ्ते में 3 दिन 6 घंटे काम करे और बाकी हफ्ते में हर दिन 10 घंटे काम करता है तो हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा। तो ये बहुत ही आसान है जी। एक बंदा हफ्ते में टोटल होते 7 दिन, 3 दिन 6 घंटे काम करता है, 18 हो गए, बाकी बचे 4 दिन, तो 4 दिन 10 घंटे काम करता है 40, और 40 और 18 58 हो गए। तो ये देखें 56 है, 43 है, 58 है और 35 है। तो ये दुरुस्त ऑप्शन है, बिल्कुल ये मार्क हुआ है, देखें रेड हुआ है। तो आगे चलते हैं जी। नंबर 7 पे, लिस्टिंग के डेटे में तब्दीली कैसे की जाएगी। तो लिस्टिंग जो एक दफ़ा हम कर चुके होते हैं उसका डेटा कैसे तब्दील करना है हमने। तो जमाशुदा डेटा डाउनलोड करके दोबारा लिस्ट करके तब्दीली मुमकिन नहीं, ऊपर दी गई ऑप्शन में कोई नहीं। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है तब्दीली मुमकिन नहीं है, ठीक है। बाज़ का ये लिस्टिंग में ये है, ये अमल है कि जब आप एक दफ़ा लिस्टिंग कर लें तो उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये दुरुस्त ऑप्शन है, तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो ये कोशिश करें कि जो आपको मास्टर ट्रेनर या ट्रेनिंग लीडर जो होता है वो आपको बताते रहते हैं, तो अक्सर वही आपको यही बताते हैं कि आपने ये अक्सर वो वर्कशॉप के दौरान आपको हिंट दे देते हैं। तो कोशिश करें वो हिंट जो हैं वो जो देते हैं वो आप कोशिश करें कि नोटबुक पे लिख लिया करें और साथ डिस्कस भी कर लिया करें आपके साथ जो वर्कशॉप में होते हैं। तो चलते हैं नंबर 8 की तरफ। क्या एनुमरेशन में राइट हैंड स्कीम पर अमल करना लाजम है। तो यहाँ जब आप वर्कशॉप कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें बताया जाता है या आपको भी बताया गया होगा कि वो लाजम है। तो ये किस हद तक लाजम है। देखें शहरों में तो बहुत ज़रूरी है कि उस पर अमल किया जा सकता है, देहातों में एक देखें एक घर इधर होता है एक उधर होता है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। हाँ
آپشن نمبر 2 ہے نہیں، لیکن کسی ایک طریقہ کے استعمال سے آسانی ہوگی، معلوم نہیں۔ تو اس میں ہے نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن کسی ایک طریقہ کے استعمال سے آسانی ہوگی۔ اگر آپ ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں رائٹ ہینڈ کا تو یہ آسانی ہوگی، ضروری نہیں ہے۔ تو یہ گھرانے کے افراد میں کس کو شمار نہیں کیا جائے گا؟ جی بالکل جی، یہ گھرانے کے افراد میں کس کو شمار نہیں کیا جائے گا؟ تو گھرانے میں اسی کو نہیں شمار کرتے اولات میں جو 20 دن اولات میں بند ہو، 20 دن کے لیے بند فرد۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی شدہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ جو اپنا کھانا پینا الگ کرتا ہو اسے نہیں کرنا جی۔ تو شادی شدہ بیٹی جو اس گھر کے ساتھ رہتی ہے، ایک ہی جگہ کھانے پینے والے تمام افراد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو گھرانے کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، کھانا پینا الگ ہو، ان کا ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بلڈنگ میں مختلف افراد رہتے ہیں جو کھانا پینا الگ الگ کرتے ہیں، جن کا کچن الگ ہے، تو اس کو ایک گھرانہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ شادی شدہ جو بیٹا ہے جو اپنا کھانا پینا الگ کرتا ہو، اسے ہم گھرانے میں شامل نہیں کریں گے۔ جی بالکل۔ نمبر 10 پہ ہے NSER سروے کا مقصد صرف بے نظیر انکم سپورٹ کے مستفید گھرانوں کی تازہ ترین سماجی و معاشی معلومات اکٹھی کرنا ہے۔ تو یہ غلط ہے جی، اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے۔ مختلف جو گورنمنٹ کے پروگرام ہوتے ہیں محکمہ صحت کے، باقی ایجوکیشن کے حوالے سے ان میں بھی یہ ڈیٹا استعمال ہو جائے گا۔ تو یہ غلط، صحیح اور غلط کا آپشن ہے، تو یہ غلط ہوگا کہ یہ صرف اس مقصد کے لیے نہیں استعمال ہوگا یہ سروے۔ نمبر 11 پہ جی، ڈیٹا کلیکشن سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ یہ جو ڈیٹا ہم اکٹھا کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کام کی رفتار و عملے کی رجسٹریشن کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پہ جو ہے آپشن جو ہے، اگر نظر آ رہا ہو آپ کو، تو یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ، بالکل جی، یہ دیکھ لیں جی، بے نظیر انکم سپورٹ ایک سسٹم بنایا ہے جس کی مدد سے سپروائزر کسی بھی گھرانے کی بے نظیر انکم سپورٹ کی امداد کے لیے اہلیت تصدیق کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے تیسرا آپشن ایسا سسٹم ہے جس کی مدد سے جواب دہندہ کی بجلی اور اس کے متبادل ذرائع کے استعمال کی جانچ پڑتال کر سکے، بالکل یہ نہیں۔ اوپر دیے گئے تمام آپشنز میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اعداد و شمار کا ایک سسٹم ہے جی، ڈیٹا کلیکشن کا، تو اس میں سے کوئی بھی ریلیٹڈ نہیں ہے، ان کا خاص مقصد مین آبجیکٹو یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لاسٹ والا جو آپشن ہے، اوپر دیے گئے آپشن میں کوئی بھی نہیں۔ تو بالکل جی، یہ جتنے بھی اوپر آپشن دیے گئے یہ نہیں ہے۔ چلتے ہیں نمبر 12 کی طرف جی۔ مدرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن تعارف کا حصہ نہیں ہے؟ انومریٹر کا تعارف، سروے کا مقصد بیان کرنا، کون سی معلومات اکٹھی کرنا، اثاثہ جات کی ملکیت کی کاغذات طلب کرنا۔ بالکل جی، جب آپ کسی کا کر رہے ہیں، سروے کے دوران معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، انومریشن کر رہے ہیں، تو وہاں آپ اثاثہ جات کی ملکیت کے کاغذات نہیں طلب کر سکتے، جیسے وہ کہے گا وہ آپ درج کر لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جواب دہندہ کی آمادگی یا معلومات صیغہ راز میں رکھنا۔ یہ جو ان میں سے درست آپشن جو ہے یہ نمبر 4 پہ ہے، اثاثہ جات کی ملکیت کے کاغذات طلب کرنا۔ چلتے ہیں نمبر 13 کی طرف جی۔ گھر میں موجود نہیں والے گھر سے ممکنہ طور پر معلومات اکٹھی کرنے کے لیے سپروائزر کون سی ایپ کا استعمال کرے گا؟ تو ظاہری بات ہے سپروائزر جائے گا تو سپروائزر ایپ استعمال کرے گا۔ تو یہ ایک بات سن لیں جی، یہ جو آپ کا جو ہے نا یہ سروے، تو سپروائزر کے لیے الگ ایپ ہیں، انومریٹر کے لیے الگ ایپ ہیں، تو یہ مزید آپ یہ جو بکلیٹ ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں 14 نمبر کی طرف۔ نمبر 14، ایک گھر میں جس میں 3 گھرانے آباد ہوں، اس میں پہلے گھرانے کی انومریشن مکمل کرنے پر QR کوڈ پر گھرانے کا فہرست نمبر کیسے درج کیا جائے گا؟
تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈویلنگ ہے نان ڈویلنگ ہے، تو اس کے بعد کیا کریں گے، بلاک نمبر اور اسٹرکچر نمبر جو سیریل نمبر ہوتا ہے، تو پھر وہاں کیا کریں گے، بلاک نمبر 8026 ہے، اسٹرکچر نمبر 233 ہے ظاہر، تو ایک رن پہلے پہ ایک کریں گے، پھر دوسرا ہو، پھر تیسرا. تو بالکل یہ جو جہاں پہ ریڈ ہوا ہے جیسے یہ کرسر بھی نظر آ رہا ہے، یہ اس کا درست آپشن ہے. تو نمبر جو ہے آ جاتے ہیں جناب اس پہ 15 پہ. نمبر 15 پہ ہے، غیر موضوع ڈیٹے کی صورت میں مطلوبہ گرانہ اسٹرکچر تک پہنچنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. تو لوکیشن کا نشان استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ جگہ کا بٹن دبا کر، تو سنک کے بٹن سے اوپر دی گئی آپشن میں کوئی نہیں. تو اس میں جو نمبر 2 پہ ہے، لوکیشن کا نشان استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ جگہ کا بٹن دبا کر، تو یہ درست آپشن ہے جی. تو یہ جو ہے اس پہ یہ دیکھیں ریڈ کا یہ نشان بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ اس کا درست آپشن ہے. تو آگے نمبر آ گیا جی 16 آ گیا. نمبر 16 پہ NSER کے مطابق گرانے کی تعریف ہوگی. تو ایک فرد پر مشتمل گرانہ جو اپنا کھانا پینا خود کرتا ہو اور اس کی کوئی دوسری عمومی رہائش نہ ہو. تو نمبر 2 پہ ہے جی، ایک سے زیادہ افراد پر مشتمل گروپ جن کی کوئی اور عمومی رہائش نہ ہو اور وہ اپنا کھانا پینا خود کرتے ہوں. تو آگے جی پہلی اور دوسری جو دونوں آپشن ہیں دونوں ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی نہیں. تو جو سوٹیبل ہے وہ پہلی اور دوسری دونوں ایپ یہ جو آپشن ہے یہ دونوں ٹھیک ہیں. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن والے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کون سا کریں. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ دو آپشن دونوں ٹھیک ہوتے ہیں تو دونوں کو ہم کر سکتے ہیں. تو نمبر 17 پہ آ جائیں جی، ایک استاد لسٹر ڈور مارکنگ، ٹھیک ہے، مارکنگ کے لیے کون سی ایپ استعمال کرے گا. تو ایک استاد یا لسٹنگ کرتے ہوئے یا لسٹر جسے کہتے ہیں، تو لسٹنگ ایپ، انومریشن ایپ یا سپورٹ ایپ. تو اس کا جو ظاہر بات ہے لسٹنگ کر رہے ہیں تو لسٹنگ ایپ سے کریں گے. تو آگے چلتے ہیں نمبر 18 کی طرف. تو یہاں ایک میں بات آپ کے ساتھ کرتا چلوں، تو جب بھی آپ یہ ٹیسٹ دے رہے ہوں گے تو کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے. یہ جو آپشن ہیں انہی میں سے ہوں گے. تو ظاہر بات ہے ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، تو بغیر پڑھے جب آپ ٹیسٹ دیں گے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو چلتے ہیں نمبر 18 کی طرف جی. نمبر 18 ہے، گرانے کے سربراہ کی سلیکشن کی ذمہ داری کس کی ہے. تو جو گرانے کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری کون کرے گا، سپروائزر کرے گا، انومریٹر کرے گا، ایریا کوآرڈینیٹر کرے گا، جواب دہندہ گرانہ ان میں سے کوئی نہیں. تو ظاہر بات ہے سربراہ جب جواب دینے والا آئے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے سربراہ کون ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا، انتخاب وہ کر دے گا. تو آگے نمبر 19 پہ ایک گھر، ٹھیک ہے، ڈیولنگ مارک کیا گیا اور اس میں 3 گرانے لسٹ کیے. اب انومریشن کے وقت اگر وہاں 5 گرانے آباد ہیں تو انومریٹر کیا کرے گا. تو 2 نئے لسٹنگ پوائنٹس لے گا، صرف 3 گرانوں کا اندراج کرے گا، سپروائزر کو اطلاع دے گا کہ اس کا کیا کریں، جتنے گرانے مقیم ہیں ان سب کا اندراج باری باری کرے گا. تو جی بالکل ٹھیک ہے جی، جتنے بھی گرانے یا ان میں سے کوئی نہیں، تو جتنے گرانے ان کا کیا کرے گا، اندراج کرے گا. تو نمبر 20 پہ چلتے ہیں جی. لسٹنگ ایپ میں ہسٹری کا بٹن کو ظاہر کرتا ہے. ہسٹری کا جو بٹن ہے غیر جمع شدہ سٹرکچر کو، جمع شدہ سٹرکچر کو، دونوں قسم کے سٹرکچر کو، ان میں سے کوئی نہیں. تو یہ جو ہسٹری کا بٹن ہے لسٹنگ ایپ جو ہوگی آپ کے ٹیبلٹ میں
تو وہ جمع شدہ جو اسٹرکچر ہوگا اس کو ظاہر کرے گا، اس کی ہسٹری۔ لسٹنگ ایپ میں ہسٹری کا بٹن جب ہم کلک کریں گے تو جمع شدہ جو اسٹرکچر ہوگا وہ ہمیں بتائے گا۔ تو نمبر 20 پہ جی ہو گیا جی۔ نمبر 21 پہ چلتے ہیں جی۔ ان میں سے کون سی قسم غیر موجود ڈیٹا میں شمار نہیں ہوگی؟ تو CNIC موجود نہیں، ایک ہی گھر پر 3 GPS پوائنٹ، ایک جیسے QR کوڈ گھر پر کوئی نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ ان میں سے کون سی قسم غیر موجود ڈیٹا میں شمار نہیں ہوگی؟ تو گھر پر کوئی موجود نہیں، تو یہ درست آپشن ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی نمبر 22 پہ۔ کیا انومریشن میں لسٹنگ کے سٹارٹنگ پوائنٹ نقطہ آغاز سے انومریشن شروع کرنی چاہیے؟ تو یہ کیا انومریشن میں لسٹنگ کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر نقطہ آغاز سے انومریشن شروع کرنی چاہیے؟ تو یہ کہتے ہیں ہاں یا ضروری نہیں۔ بالکل جی ضروری نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 23 پہ چلتے ہیں جی۔ غیر رہائشی عمارت کے اندر اگر کوئی ایک رہائشی یونٹ عمارت ہو تو اسے مارک کیا جائے گا۔ رہائشی پھر غیر رہائشی، پہلے ڈویلنگ پھر نان ڈویلنگ۔ تو پہلا آپشن ہے صرف رہائشی، صرف غیر رہائشی، رہائشی پھر غیر رہائشی، غیر رہائشی پھر رہائشی۔ تو پہلے رہائشی کرنی ہے پھر غیر رہائشی کرنی ہے۔ تو آگے نمبر 24 پہ سوشل موبلائزیشن کا مقصد ہے کمیونٹی کی شمولیت اور قبولیت، لوگوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے آمادہ کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کمیونٹی کی شمولیت اور قبولیت، یعنی کہ سوشل موبلائزیشن کا مقصد یہی ہے کہ کمیونٹی کے جو افراد ہیں ان کو اس میں شامل کرنا، ان کو راضی کرنا۔ تو یہ ہے جی، یہ نمبر 1 پہ جو ریڈ مارک ہوا ہے دیکھ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا؟ ہاں جی بالکل، یہ کرسر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا۔ تو یتیم خانے کو مارک کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ڈویلنگ اور نان ڈویلنگ کیا ہوتا ہے؟ ڈویلنگ ہوتا ہے جس میں رہائش پذیر ہو، نان ڈویلنگ ہوتا ہے جس میں غیر رہائشی ہو۔ تو رہائش تو ہوگی لیکن وہ کھانا پینا یا وہ ایک جیسے ہوں تو ان کو رہائش کہتے ہیں، لیکن یہ غیر رہائشی ہے۔ یتیم خانہ ایک غیر رہائشی ہے۔ تو چلتے ہیں جی، یہ 25 MCQs ہو گئے۔ تو آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے، ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے لیے 35 ضروری ہیں، تو ٹوٹل 50 ہوتے ہیں۔ تو 25 ہمارے ہو گئے، تو آگے 26 کرتے ہیں۔ انومریٹر ٹیبلٹ کا IMI نمبر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ بٹن لگے ہوتے ہیں جی، ٹیبلٹ جو آپ کو دیا جائے گا وہاں کیا کریں گے، یا انفارمیشن کا بٹن لگا ہوتا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے جی، ٹھیک ہے، وہاں دیکھیں گے یہ بٹن ایک چابی بنی ہوگی، ایک آئی سا بنا ہوگا، انفارمیشن، ٹھیک ہے، انفارمیشن کا بٹن بنا ہوگا۔ تو وہاں آپ جا کے نا اس کے اوپر کلک کریں گے تو آئی فار انفارمیشن ہے، تو وہاں IMI نمبر جو ہوگا، IMI نمبر وہاں لکھا ہوگا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہینڈ رائٹ فون استعمال کرتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی۔ وہ دیکھیں جب آپ اپنے موبائل کا دیکھتے ہیں ایمی کوڈ نمبر دیکھتے ہیں تو ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے، اگر *#06* لگائیں تو وہ آپ کو آ جاتا ہے ایمی کوڈ نمبر کسی کی بھی ڈیوائس کا۔ تو بہرحال یہاں جو ہے ٹیبلٹ کے ہوم اسکرین پر جا کر اس بٹن پہ کلک کریں گے، کون سے؟ یہ دیکھیں یہ والا جو یہ میں نے کرسر لکھا ہے، یہ والا، یہ دیکھیں آئی کا بٹن یہ اس طرح کا ہے، تو یہ چیک بھی ادھر لگا ہوا ہے، ریڈ مارک ہوا ہے۔ تو 27 پہ آ جاتے ہیں جی۔ انومریشن ایپ میں کس بٹن کی مدد سے مخصوص تاریخ پر کی گئی انومریشن کو نقشے پر دیکھا جا سکتا ہے؟ اباؤٹ کے بٹن کو، ٹریک انومریشن لوکیشن کے بٹن کو، سنک کے بٹن کو۔ تو یہ ٹریک انومریٹر لوکیشن کے بٹن کو، ٹھیک ہے۔ انومریشن ایپ میں جب آپ ٹریک انومریٹر لوکیشن کے بٹن پر کلک کریں گے تو وہ پھر آپ کو تاریخ و سارا چیزیں آ جائیں گی، یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے۔
تو نمبر 28 پہ آ جاتے ہیں جی. نیچے دیے گئے مختلف صورتوں میں کون سی صورت میں غیر پر موجود نہیں اسٹیٹس کی تصدیق ہوگی؟ تو یہاں نمبر 28 پہ جب انومریٹر اس اسٹرکچر کا دوسری مرتبہ چکر لگائے گا، جب سپروائزر اس اسٹرکچر کا تصدیقی چکر لگائے گا، جب رہ جانے والے گھرانے کی لسٹنگ ہوگی، جب انومریٹر اس اسٹرکچر کا تیسرا چکر لگائے گا. تو یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب سپروائزر یہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو نمبر 29 پہ چلتے ہیں جی. گھرانے میں جن کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں تو انومریشن کے وقت ایسے کتنے گھرانے ایک بلاک میں فل کیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ 10. جب آپ کسی کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے تو یہ 10 کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. انومریشن کے وقت ایسے کتنے گھرانے؟ 10 گھرانے آپ کر سکتے ہیں جب جن کے پاس کوئی کارڈ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. بالکل جی. نمبر 30 پہ چلتے ہیں جی. انومریٹر غیر موزوں ڈیٹے کی ریکارڈ چیک کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرے گا؟ تو یہ انومریشن ایپ میں ڈسکرپنسی سمری دیکھا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ یہ چلیں جی. یہ ڈسکرپنسی یا ڈسکرپشن ننسی یا جسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیکھ کے کر لے گا. تو یہاں نمبر 31 پہ آ جاتے ہیں. وفات پا جانے والے گھرانے کے افراد کو شامل کیا جائے گا؟ نہیں. وفات پا جانے والے گھرانے کے افراد کو ایک ہی خاندان میں شامل کیا جائے گا؟ نہیں. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نمبر 32 پہ آ جاتے ہیں جی. صرف دکانوں پر مشتمل کثیر المنزلہ مارک کی ڈور مارکنگ اسکیم کیا ہوگی اگر بلاک 726 اسٹرکچر یہ ہوگا؟ تو یہاں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں جو ہے یہ والا آپشن درست رہے گا. نان ڈویلنگ 726 393. تو یہ نان ڈویلنگ کا ہم کرتے ہیں. ایک جو ہے ERF کس کے لیے بڑھا جاتا ہے ایک گھرانے کی سطح پر؟ ٹھیک ہے. ایک ERF الیکٹرانک فارم. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے الیکٹرانک رجسٹریشن فارم. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی گھرانے کی سطح پر بڑھا جاتا ہے. تو لسٹنگ ایپ میں کون سے ڈیٹا انومریشن ایپ میں ظاہر ہوتا ہے؟ تو اسٹرکچر نمبر. لسٹنگ ایپ میں کون سا ڈیٹا انومریشن ایپ میں ظاہر ہوتا ہے؟ یہ اسٹرکچر نمبر ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے پہلے مرحلے میں ہم لسٹنگ کرتے ہیں، لسٹنگ نمبر اسٹرکچر نمبر ہی دیتے ہیں. تو نمبر 35 پہ آ جاتے ہیں. اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ غیر موزوں ڈیٹا تصحیح ہو چکی ہے؟ غیر موزوں ڈیٹے کی تصحیح ہو چکی ہے. تو یہ لوکیشن کا نشان استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، مطلوبہ جگہ کا بٹن دبا کر. تو یہاں جو ہے آپ غیر موزوں فارم کے باکس کی اطرافی دیواروں کا گرے رنگ دیکھ کر یا سنک کے بٹن. تو غیر موزوں فارم کے باکس کی اطرافی دیواروں کا گرے رنگ دیکھ کر. بالکل جی صحیح ہے جی. وہ جو گرے رنگ ہوتا ہے تو وہ جب دیکھیں گے تو وہ پھر پتہ چلے گا. اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ غیر موزوں ڈیٹا تصحیح ہو چکا ہے؟ تو غیر موزوں فارم کے باکس کی اطرافی دیواروں کا گرے رنگ دیکھ کر. جہاں دیکھیں وہ گرے رنگ چینج ہو جاتا ہے نا، وہ آپ کو بھی بتایا ہوگا ورکشاپ میں. تو وہ جب رنگ چینج ہوتا ہے تو پھر تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم درست ہو گیا ہے. نمبر 36 پہ چلتے ہیں جی. مندرجہ ذیل میں کون سے قسم لیٹرین کھڈی لیٹرین کھلائے گی؟ فلش، ٹینک والی لیٹرین، سیوریج سے منسلک لیٹرین، کھڈا لیٹرین، کسی اونچی سطح کے نیچے رکھی ہوئی بالٹی. تو یہ جو ہے تھوڑا سا آپ اس پہ تھوڑا غور کریں. تو یہ مندرجہ ذیل میں سے کون سی قسم لیٹرین کھڈی لیٹرین کھلائے گی؟ تو یہ لیٹرین جو ہے کسی اونچی سطح کے نیچے جو بالٹی رکھی جاتی ہے اس کو کھڈا لیٹرین کہتے ہیں. کھڈی، جسے کھڈی یا کھڈا
کھڈا کہہ سکتے ہیں، کھڈا لیٹرین، ٹھیک ہے، وہ بالٹی رکھتے ہیں تو بالٹی میں جو ہوتی ہیں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ اسے کھڈی لیٹرین کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 36 ہو گئے جی۔ تو آپ اب آتے ہیں جی 37 نمبر پہ، اگر ایک سٹرکچر میں 3 گھرانے ہوں تو ہم ان کو کیسے شمار کریں گے؟ اسی سٹرکچر کا انتخاب کر کے ہر گھر کے لیے نیا ER فارم بھرنا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک ہی سٹرکچر میں 3 گھرانے ہوں تو ہم ان کو کیسے شمار کریں گے؟ تو ERF جو ہوتا ہے الیکٹرانک رجسٹریشن فارم بھرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیب پہ بھریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ سٹرکچر کا انتخاب کر کے تمام گھرانوں کی معلومات کا ہے کہ ER فارم درج کرنا ہے یا دیگر جتنے بھی ہیں، تو یہ درست آپشن جو ہے اسی سٹرکچر کا انتخاب کر کے، ٹھیک ہے۔ کمپاؤنڈ کے لیے ایک سے زیادہ سٹرکچر نمبر لگائے جاتے ہیں، کمپاؤنڈ کے لیے نہیں، یہ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی نمبر نہیں لگائے جاتے، وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں نمبر 39 پہ، ایک دفعہ ناٹ ایٹ ہوم مارک ہونے والے فارمز کی دوبارہ انومریشن کیسے کی جاتی ہے؟ تو ٹیب ناٹ ایٹ ہوم کو بٹن کو کلک کر کے نا پھر وہ آپ نے یہ دوسرا جو آپشن ہے یہ آپ نے چیک مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے، مارک کر دینا ہے۔ نمبر 40 پہ، اگر ایک بلاک میں ایک انومریشن ایریا میں 150 سے کم گھرانے ہوں تو انومریٹر کو ایک اور بلاک جاری یا مختص کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل جی، ایک بلاک جو آپ کو جاری کیا جاتا ہے اس میں 300 کے لگ بھگ ہونے چاہیے، تو اس سے کم ہوں گے تو وہ آپ کو جاری کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آف لائن ڈیٹا کلیکشن کی صورت میں نیٹ ورک سے کنیکٹ ہونے کے بعد فارمز کو DCSS پر کیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے؟ اپلوڈ کے بٹن سے۔ تو ظاہر بات ہے اپلوڈ کرنا ہے تو اپلوڈ کے بٹن، سنک کے بٹن سے، اپلوڈ کے بٹن سے، غیر موجود ڈیٹا کے بٹن سے پہلی، تو یہ یہاں اپلوڈ کے بٹن سے کیا جاتا ہے۔ تو بالکل جی، نمبر 42 پہ چلتے ہیں جی، بلاک یا انومریشن ایریا کی باؤنڈری اگر دوسرے ڈسٹرکٹ کی حدود میں آ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا بلاک مکمل کرنا چاہیے، بالکل جی، اپنا بلاک مکمل کرنا چاہیے، اپنے ضلع کی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے اور مکمل کرنے کے بعد IT آفیسر سپروائزر کو رپورٹ کرے۔ لیکن یہاں جو موجود ترین جو ہے نا ڈیٹا، اپنا بلاک مکمل کرے، ٹھیک ہے جی، اپنا بلاک مکمل کرنا ہے آپ نے۔ تو بالکل جی، IT آفیسر کو رپورٹ کرے گا یا اس طرح کے۔ تو یہ نمبر 42 کمپلیٹ ہو گیا جی۔ آپ چلتے ہیں جی نمبر 43 پہ، 43 پہ، اگر دوران انومریشن لسٹنگ کا پوائنٹ لگایا جائے تو اس پوائنٹ پر انومریٹر کتنے گھنٹے بعد دوبارہ انومریشن کر سکتا ہے؟ تو اگر دوران انومریشن لسٹنگ کا پوائنٹ لگایا جائے، ٹھیک ہے، تو کتنے گھنٹے بعد آپ وہ کام کر سکتے ہیں؟ تو 2 گھنٹے بعد، 12 گھنٹے بعد یا اسی وقت فوراً؟ تو یہ جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں 12 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے، 12 گھنٹے کے بعد جو ہے نا ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں، انومریشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فوراً 2 گھنٹے بعد یہ نہیں جو موضوع ترین ہے، 12 گھنٹے کے بعد ہم کر سکتے ہیں لسٹنگ کو فوراً بعد یا اس کے فوراً بعد نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے جی۔ بالکل جی، اب آ جاتے ہیں جی 44 نمبر پہ جی، لسٹنگ کے عمل میں لسٹر اس بات کو کیسے یقینی بنائے گا کہ وہ تمام پوائنٹس ڈیٹا سرور پر جا چکے ہیں؟ تو ہسٹری کے بٹن سے، ٹھیک ہے جی، سنک کے بٹن سے، ہسٹری کے بٹن سے، یہ جو ہسٹری کا بٹن ہے وہاں دیکھے گا، اپلوڈ کے بٹن سے ہسٹری کے بٹن سے دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کر رہے ہوں گے یقین کیسے آئے گا کہ جا چکا ہے؟ ہسٹری کے بٹن سے چیک کرنا ہے۔ سپورٹ ایپ کا ڈیٹا کیسے اپلوڈ ہوتا ہے؟ سپورٹ ایپ میں سنک کے بٹن سے۔ سپورٹ ایپ کا جو بٹن ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ سنک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا
اپلوڈ ہو جائے گا۔ نمبر 46 پہ سروے میں لسٹنگ کے عمل کا مقصد کیا ہے؟ تمام گھرانوں کی انومریشن کرنا، کسی بلاک میں موجود تمام اسٹرکچر ڈویلنگ اور نان ڈویلنگ کی لسٹنگ کرنا، صرف رہائشی لسٹنگ کرنا، صرف غیر رہائشی اسٹرکچر کی لسٹنگ کرنا۔ یہ جو درست آپشن ہے یہ والا ہے جی، دیکھیں چیک ہوا ہوا ریڈ مارک، کسی بلاک میں موجود تمام اسٹرکچرز ڈویلنگ اور نان ڈویلنگ کی لسٹنگ کرنا ہے۔ تو نمبر 47 پہ آ جاتے ہیں، اگر کمپاؤنڈ یا ملٹی سٹوری کا انتخاب نہ کیا گیا ہو تو ایک اسٹرکچر میں سے زیادہ گھرانوں میں حاصل شدہ کو کلٹرڈ مارک کیا جائے گا۔ یہ 3 سے جی، اگر آپ کمپاؤنڈ یا ملٹی سٹوری کا انتخاب نہیں کرتے تو اسٹرکچر میں 3 سے زائد گھرانوں سے حاصل شدہ معلومات کو کلٹرڈ مارک کرے گا۔ تو یہ 3 سے زیادہ کریں گے تو کلٹر مارک، کلٹر ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی پوائنٹ پہ جو زیادہ جی پی ایس پوائنٹ ہوتا ہے، جو جب ہم چیک کرتے ہیں تو وہ 3 سے زیادہ کریں گے تو کلٹر مارک کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ملٹی سٹوری مارک کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 47 پہ آ جاتے ہیں جی، اگر کمپاؤنڈ یا ملٹی سٹوری کا انتخاب یہ ہو گیا جی۔ یہ دوبارہ آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جب آپ مارک کریں گے، ٹھیک ہے، انومریشن کے وقت یا لسٹنگ کے وقت، تو آپ گھرانوں کی معلومات جب کریں گے تو ایک ہی جگہ پہ جب آپ کریں گے 3 سے زیادہ گھرانے وہ کلٹرڈ مارک کرے گا، کلٹرڈ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، درست غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک اسٹرکچر میں ایک سے زیادہ گھرانوں کی صورت میں لسٹنگ ایپ میں موجود آپشن کا انتخاب کیا جائے گا۔ اگر ایک اسٹرکچر میں ایک سے زیادہ گھرانوں کی صورت میں، فرض کریں ایک بلڈنگ ہے، اس میں ایک سے زیادہ گھرانے ہیں، تو تمام گھرانوں کے خاندان کے افراد، ٹھیک ہے، سیو اسٹرکچر، تو یہ آپ کریں گے یا سیو ہاؤس ہولڈ ایڈ کے بٹن کو کلک کریں گے۔ تو یہاں تھوڑا سا غور طلب بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو ایک اسٹرکچر میں ایک سے زیادہ گھرانوں کی صورت میں لسٹنگ ایپ میں موجود آپشن کا انتخاب کیا جائے گا، تو ٹھیک ہے، سیو ہاؤس ہولڈ اینڈ ایڈ بٹن، یہ والا آپ مارک کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نمبر 49 پہ آ جاتے ہیں جی، اگر ایک بندہ جواب دہندہ اپنی بیٹیوں کے نام نہیں بتا رہا، بیٹیوں کے نام کیسے درج کیے جائیں گے؟ تو نام اول، نام دوم، نام سوم، نام کی فیڈ جگہ خالی چھوڑ دیں گے، یا بیٹی اول، بیٹی دوم، بیٹی، ہاں جی بالکل، یہ بیٹی اول، بیٹی دوم اور بیٹی سوم عمر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، نمبر آخری ہے جی، آخری جو ہے ایم سی کیوز آتے ہیں 50 آتے ہیں، 50 میں سے 50 میں اس سروے کے بعد ہر پاکستانی شہری احساس پروگرام کی مالی امداد سے استفادہ کر سکے گا۔ تو یہ سروے اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہر غیر پاکستانی جو ہے نا وہ اس کی مدد سے فائدہ اٹھائے گا، یہ آپشن 2 لکھیں ہاں اور نہیں، تو یہ نہیں۔ تو یہ تھا جی ٹیسٹ آپ کا، یہ جو اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ کافی اچھی معلومات ہیں آپ کے لیے، آپ یہ ایک دفعہ اگر غور سے پڑھیں تو میں نے یہ جہاں تک ہو سکا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ورکشاپ کرنے والے اساتذہ کرام زیادہ سے زیادہ کوالیفائڈ کریں۔ تو یہ شرمندگی ہوتی ہے جب رزلٹ آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ ہوا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے 90+ مارک آئیں گے، 90% مارک آ سکتے ہیں، 100% بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا آپ 80 سے 90% مارکس آسانی سے لے سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ جو چینل ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کی معلومات کے حوالے سے، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بہت شکریہ، یہ ضرور دیکھیے گا ویڈیو تاکہ آپ کا جو اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے یہ آپ آسانی سے کوالیفائی کر سکیں۔ خدا حافظ۔